میں امداد سمرو معاملہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے اور آج احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. یہ انوکھا احتجاج ہوگا, بڑا احتجاج ہوگا, اور آج ہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہو جائیں گے رہا. اور شہباز شریف صاحب حیران پریشان ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے, حکومت کون چلا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے, یعنی یہ سارے معاملات پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا اور اس کے متعلق بیانات, لیکن ساتھ ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے, ایک سنگین لڑائی تحریک انصاف کے اندر, بلکہ گتھم گتھا ہوتے ہوتے معاملہ, یعنی مار کٹائی تک معاملہ چلا گیا. اگر کوئی بیچ بچاؤ نہ کرا تھا تو ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگنا تھا. لگا تو پہلے بھی تھا. شیر افضل مروت کی لڑائی ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ایک ٹی وی ٹاک شو میں ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب سے, اور عفنان اللہ صاحب نے لٹا کر اور اچھے خاصے مکے شکے مارے تھے ان کو. اور اس کے بعد پھر شیر افضل مروت اپنے مخالفین کے ساتھ تو کبھی اس طرح دست و گریباں نہیں ہوئے, لیکن ان کے بیانات کو لے کر ان کی پارٹی بڑی پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان. ابھی ایک دو روز پہلے شیر افضل مروت نے بجا طور پر, یعنی اس میں ان کا کردار پازیٹو تھا, لیکن بہرحال اب پازیٹو سوچ پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں نہ چلتی. اگر پازیٹو سوچ چلتی تو پھر مراد سعید کو سینٹ کے لیے, مطلب آپ سوچیں اعظم سماعت تھی سینٹ کے لیے, اب ان کی سینٹ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہو گئے, اب وہ سینٹ میں آ جائیں گے, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو شیر افضل مروت نے ایک پازیٹو اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیں اپنا شاہد آفریدی صاحب کے خلاف جو کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ غلط ہے, ان کے سے منسوب خبریں جھوٹی ہیں, تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. ایسی تیسی پھیر دی شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے. شیر افضل مروت نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو اپنا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ غلط تھا, اور ایک اور فیصلہ بھی کہا, دو فیصلے کہتے ہیں ہم نے غلط کیے. اچھا, پھر اس کو اون کیا انہوں نے, علی ظفر نے, کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ غلط ہوا تھا, اصل میں تو فیصلہ کچھ اور ہوا تھا, اچانک کیوں بدلا گیا. تو اس پر بھونچال سمجھ گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب شیر افضل مروت پی ٹی آئی کو ایکسپوز کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے میں اصلاح چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی بنے, پتہ نہیں. شیر افضل مروت صاحب کا اپنا ایٹیٹیوڈ کبھی بھی پولیٹیکل نہیں رہا, لیکن جو باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں کو لے کر. تو اب خبر یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا, اور اس میں شیر افضل مروت ایک بار پھر نشانے پر تھے. اس سے پہلے بھی مروت صاحب نشانے پر رہے ہیں اور کل پھر نشانے پر تھے. اور اجلاس میں جو یہ ایکسپریس نیوز کی میں خبر آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت پر کڑی تنقید ہوئی. فردوس شمیم نقوی کراچی والے, انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو انہیں پڑھائے اور سمجھائے. کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے مزید کہا کہ جی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر رہے ہیں, جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, کوئی باہر نکلتا نہیں, سب چھپے ہوئے ہیں. بات ٹھیک ہے, شیر افضل مروت جو بھی ہے باہر تو نکلتا ہے, بات تو کرتا ہے. پی ٹی آئی کو میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے, میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے اراکین باتیں کرتے ہیں, اور کور کمیٹی میں جو آگے چل کر شیر افضل مروت کے لیے کہا گیا کہ جی وہ مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کور کمیٹی میں, اور 2 ماہ میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے, شیر افضل مروت ختم کر دیتے ہیں. یعنی 2 ماہ لگا کر پارٹی ایک بیانیہ بناتی ہے, شیر افضل مروت ایسا پانی پھیر دیتے ایک بیان دے کر, یہ کہا گیا. تو اس دوران شیر افضل مروت کو روکنے کی کوشش میں ان کا جو لڑائی, ان کی تلخ کلامی ہو گئی نیاز اللہ نیازی سے, اور شیر افضل مروت نے کہا کہ جی باہر آؤ نا, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں دیکھ لوں گا. اپنے لیڈر والا اسٹائل, آپ کو یاد ہوگا بطور وزیر اعظم انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہوئے کہا تھا میں آپ کو دیکھ لوں گا, تو وہ کہتے ہیں میں باہر نکلوں نا, میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. یا بچے جب لڑائی کرتے تھے نا تو اکثر پھر یہی ہوتا تھا, لڑائی چل رہی تھی, کہتے باہر نکلنا, میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو ایک بار ہم لڑ رہے تھے آپس میں, میرے گاؤں کے محمد حنیف صاحب, تو گراؤنڈ پہ, کرکٹ گراؤنڈ ہمارے گاؤں کی جو تھی, وہاں پر ہم لڑ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکل باہر. تو میں کہ جی اس سے باہر اور کہاں نکلوں بھائی, گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو لڑے یہاں پہ. تو وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی باہر نکلو نا, میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو اس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آ جاؤ باہر, مجھے شعیب شاہین مت سمجھنا. یعنی اتنی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جناب آپ کی شعیب شاہین سے لڑائی تھی، شعیب شاہین کو آپ بھاری پڑ گئے تھے، مجھے شعیب شاہین مت سمجھنا۔ بہرحال رپورٹ کے مطابق پھر علی محمد خان، نعیم حیدر پنچوتا، بیسر گوہر وغیرہ نے بیچ بچاؤ کرایا، معاملہ کرایا رفع دفع، اور نہ ٹھیک ٹھاک کوئی نہ کوئی کسی کو کٹ دیتا، نہ پھینٹا پڑ جاتا۔ اچھا، اب وہ جو میں مراد سعید کی بات کر رہا تھا نا، مراد سعید مفرور ہیں، لیکن مراد سعید تحریک انصاف کے اندر ایک مطلب کیا کہوں، مطلب وہ جو گند کھولنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب وہ ایوان میں آتے تھے، چیختے چلاتے، چور چور کا شور، پتہ ہی نہیں چلتا تقریر کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم کرنی ہے، بولتے جاتے تھے۔ پریس کانفرنس میں بھی یہی ہوتا تھا۔ مفرور ہے 9 مئی کے بعد، زمان پارک میں ہوتے تھے۔ زمان پارک کا جو گارڈن تھا، وہاں پہ انہوں نے جو جتھے لا کر بٹھائے ہوئے تھے، تو زمان پارک کی 4 دیواری کے اندر، عمران خان کے گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک تمبو لگا ہوا تھا، تمبو میں بمبو تھا، وہاں یہ ہوتے تھے۔ تو وہ باقی لوگوں پیچھے مرشد چوک بنایا ہوتا تھا، تو وہاں تک تو وہ دیکھے گئے۔ اس کے بعد 9 مئی ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں کدھر ہے، زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کدھر ہے کچھ نہیں پتہ۔ لیکن ٹویٹر پر وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے۔ ابھی کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آغاز کر دیا ہے عمران خان کی رہائی اور بشرا بی بی کی رہائی کی تحریک کا سوات سے، اور اس کو پورے ملک میں لے جائیں گے۔ لیکن بہرحال تو مراد سعید صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑوانے کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے، مسترد ہو گئے، لیکن بعد میں منظور ہو گئے۔ اعظم سواتی کے بھی منظور ہو گئے۔ سینٹ جیسا ادارہ آپ سوچیں نا، جہاں رضا ربانی، جہاں مشاہد اللہ خان، جہاں حاصل بزنجو، مطلب اس طرح کے لوگ جہاں ہوں، وہاں پہ خیر اب صادق سنجرانی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، کیا کرے بندہ۔ لیکن بہرحال تو وہ ادھر آ رہے ہیں اب سینٹ میں، مراد سعید صاحب کاغذات منظور ہو گئے، وہ آ رہے ہیں سینٹ میں۔ اچھا، اب جو عمران خان کی رہائی والی خبر ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ روزانہ ایک خبر آ رہی ہے کہ جناب حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کل ہی خبر تھی اپنا دی نیوز میں کہ 58 کھرب روپے کا ٹیکس وصول ہو سکتا ہے، وہ جو قابل وصول ٹیکس ہے وہ ہمارے ادارے وصول نہیں کرتے۔ غضب خدا کا، صوبے جن کے پاس جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ انہوں نے اپنا ٹیکس سسٹم بنایا ہے، وہ وفاق سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، یعنی زیادہ بہتر ان کا ہو گیا۔ زیادہ سے مراد کہ وہ 23% پلس چلے گئے ہوئے، اور فیڈرل جو ایف بی آر اور دیگر ادارے ہیں وہ 9% بھی اضافہ بڑی مشکل سے کر سکے۔ تو 58 کھرب روپے وصول ہو سکتے ہیں، ہمارے ادارے وصول نہیں کر رہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے جناب، آئی ایم ایف کہتا ہے جی اگر آپ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے تو اپنی ریونیو بہتر کریں، تو حکومت کسی ٹھیک ہے نا، یہ ہے نا غریبڑے سارے ان کی رگوں سے خون نچوڑتے ہیں، پھر ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، وہاں سے گزارا نہ ہو تو بچوں کے دودھ کے اوپر GST بڑھا دیتے ہیں۔ پھر تو یہ سارا کچھ تو خبریں چل رہی تھیں کہ جناب یہ اپنا منظوری دے دی گئی ہے اپنا اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتیں بڑھانے کی۔ تو پھر کل اچانک حیران کن خبر سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے۔ وہ بھائی غضب خدا کا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا تو فیصلے کر کون رہا ہے، درخواستیں کون لے کر جا رہا ہے؟ مانا کہ گیس کمپنیز جو ہیں وہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن مدھر پدھر آزاد تو نہیں ہے، وہ ایویں ہی تو نہیں 200% جا کر قیمتیں بڑھائیں گی، حکومت کی پالیسی کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو ان کو کوئی اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یعنی مطلب وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی کابینہ، ان کو پتہ ہی نہیں فیصلے کہاں ہو رہے ہیں۔ مانا تسلیم کیا کہ وزیر خزانہ آپ کو کسی نے دیا ہے، تسلیم کیا کہ وزیر داخلہ کہیں سے اور آیا ہے، لیکن وزیر توانائی جو ہے پیٹرولیم والے اور یہ گیس والے، یہ تو آپ کے اپنے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت بھلے آدمی ہیں، وہ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب حیران پریشان ہیں، حکومت چلا کون رہا ہے، کیسے؟ نوٹس لے لیا کہ جناب رپورٹ دو، بتاؤ کہ گیس اور پیٹرول کی قیمتیں کیسے بڑھنی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا نوٹس ہے جس طرح کا نواز شریف صاحب نے لیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران کہ جناب میاں صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، اور پھر اس رویے نے مسلم لیگ نون کو زمین بوس کر دیا۔ کس رویے نے؟ کہ بھئی فیصلے کرے اس کو اون کرے اور قوم کو بتائیں کہ ہاں ہمیں یہ کرنا پڑا ہے۔ یہ اس وقت کا چیختا چلاتا آ رہا ہوں۔ پرسوں مسلم لیگ نون کے ایک سابق وفاقی وزیر کے ساتھ سٹنگ تھی،
تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اون نہیں کیا اپنے فیصلوں کو. نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر تھے, وہ سائیڈ لائن ہو گئے حکومت کی پالیسیز سے, اس کو اون نہیں کر رہے تھے, تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا. دوبارہ وہی کر رہے ہیں. بھائی اگر فیصلہ کرنا ہے, مشکل فیصلہ کرنے ہیں تو سینہ ٹھوک کے کرو, بتاؤ کہ ہم یہ کرنے پڑ رہے ہیں. یہ گمکس ہوتے ہیں نا کہ جی ہمیں نواز شریف, اب شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا, بہرحال عجیب و غریب. اچھا تو شہباز شریف صاحب نے تو نوٹس لے لیا, مریم نواز نے ایک نوٹس لیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بابو ہیں نا, وہ کوششیں کرتے ہیں کہ جو حکمران ہو نا, اس کو پروٹوکول, سیکیورٹی اور اس کے ایسے جادوئی جال کے اندر رکھیں کہ ان کو اس سے باہر نظر نہ آئے, سب اچھا نظر آئے. یعنی اگر وہ چل رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جی جناب واہ واہ زبردست ٹریفک جا رہی ہے, تو حکمران کو لگے کہ واہ یار پورے ملک میں یہ چل رہا ہے. اگر وہ جا رہے ہیں کہیں کوئی بدمزگی نہیں, کوئی لڑائی مار کٹائی نہیں ہے, کہیں کوئی ڈکیتی نہیں ہے, تو وہ سمجھ رہیں گے کہ جس طرح میں جا رہا ہوں اسی طرح لوگ جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے جس طرح میں گزار رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ایک اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آرڈر کر دیا گیا ہے کہ کہیں بھی میں جاؤں, وہ تو وزیر اعلیٰ کے طور پر, تو نہ بازار بند کرنے کی ضرورت, نہ دکانیں بند کرنے کی ضرورت, نہ سڑک بند کرنے کی ضرورت, اور نہ تمبو کناتے لگانے کی ضرورت. وہ کل گئی تھی, آصف اشفاق نوجوان جو پتنگ کی ظالم ڈور پھرنے سے شہید ہو گیا نا, مطلب وہ بڑا حادثہ ہے. وہ ان کے اپنا کے لیے وہاں پرسہ دینے کے لیے ان کے لوائقین کو, اچھا کیا, نواز شریف صاحب بھی ساتھ گئے تھے, اچھا کیا, لوگوں کے پاس جانا چاہیے. تو ظاہر انہوں نے اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یعنی وہ تعزیت کرنے جا رہی ہیں اور انتظامیہ تمبو گاڑوا رہی ہے جناب, وی آئی پی پروٹوکول. خدا کا خوف کرو یار, بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں. مریم نے ٹھیک کیا, انہوں نے کہا کہ نہ ٹریفک رکے گی, نہ تمبو لگیں گے, نہ کناتے لگیں گی, نہ وی آئی پی پروٹوکولس ہوں گے. یار لوگوں کے, ہاں کہیں کوئی تقریب ہے, کہیں کوئی اناگوریشن ہے, تو اس طرح کو تو چلے ٹھیک ہے, کچھ ہوتا ہے اس طرح جہاں لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, تو وہاں تو چلیں آپ ٹھیک ہے کر لیں. لیکن نہیں, تعزیت کے لیے جانا ہو تو وہاں پر انتظامیہ پہلے آ کر مطلب سارے خاندانوں کو باہر نکال دے, مطلب عجیب تماشا ہے یہ لگا ہوا. اچھا آرڈر ہے, مریم ٹھیک کر رہی ہیں, یہ بہتر ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جو ورکر مسلم لیگ نون کے چودھری عتیق الرحمان یا میاں عتیق الرحمان, دونوں ان کے نام ہیں, ان کی تدفین ہو گئی کل رات, تو ان کی طرف بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے یا مسلم لیگ نون ان کا بھی خیال کرے گی, ادھر بھی توجہ دیں گے کہ وہ ان کا ورکر تھا, وہ کوئی مطلب ایک عام آدمی نہیں تھا. ورکر, پولیٹیکل ورکر جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے وہ عام آدمی نہیں ہوتا, اس کو وی آئی پی ہونا چاہیے. اچھا جی, اب کیونکہ لڑائی شیر افضل مروت کی میں نے آپ کو بتا دی, اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سزائیں ہیں سائفر والی, ان کے اوپر اپیل کی سماعت تھی. اور سماعت کے دوران جج صاحب جو ہے جسٹس چیف جسٹس صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان کی سربراہی میں تھی, ان کی پر مشتمل بینچ کی سماعت تھی. تو اس میں ایک ریمارکس ہے کہ جی وہ جو پوچھا جا رہا تھا نا کہ سائفر کیا ہے, کیسے سائفر آتا ہے, اوریجنل سائفر کدھر ہوتا ہے, جو ڈیکوڈڈ ہوتا ہے اس کی کیا کس فارمیٹ میں ہوتا ہے, وہ سافٹ اس میں ہوتا ہے یا وہ ہارڈ کاپی ہوتی ہے, سافٹ کاپی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ پوچھا جا رہا تھا. اور پھر جو صورتحال سامنے آ رہی تھی وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جج صاحب کے ریمارکس انہوں نے جو دیے کہ پتہ تو کسی کو نہیں ہے کہ سائفر میں تھا کیا, تو پھر اس سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا یہ تعین کیسے کر لیا گیا, یہ ریمارکس, اور ٹھیک جائز ریمارکس ہے. تو اس پر پھر مٹھائیاں بانٹنے والے اور شکر ونڈا کے گانے بجانے والے تحریک انصاف والوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیے کہ جناب لو جی عمران خان رہا ہو رہے ہیں. اور وہ یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے کہ آج جو سماعت ہوگی, آج کیونکہ سماعت آج تک ملتوی ہو گئی ہے سائفر کی, تو جو آج سماعت ہوگی, آج کی سماعت میں عمران خان صاحب کو کر دیا جائے گا بری سائفر سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کر دیا جائے گا بری, یا سزائے معطل اور ضمانت پر رہائی کا حکم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے, آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے, سزائیں تو اور بھی ہیں نا. سزا تو وہ جو گندی سزا ہے وہ دینی نہیں چاہیے تھی, وہ عجیب وہ جو نکاح والا معاملہ ہے. ان سزاؤں نے عمران خان کو جتوایا ہے. ویسے آخری ہفتے میں جو 3 سزائیں ہوئی تھیں نا ایک دوسرے کے
مطلب ایک 14 سال کی سزا، ایک 10 سال کی سزا، ایک 7 سال کی سزا، اور بشرا بی بی کے ساتھ سزا، اور عمران خان کے نائب کے ساتھ سزا. تو وہ سزائیں جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے عمران خان کو کے لیے ہمدردی پیدا کی. تو ہو سکتا ہے سیفر کی سزا آج معطل ہو جائے، ضمانت عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں ہو جائیں، مگر اس سے پہلے بھی جو توشہ خانہ کا پہلے سزا تھی اسلام آباد کی مقامی عدالت کی، وہ معطل ہو چکی، ضمانت ہو چکی، لیکن رہائی نہیں ہوئی کیونکہ مقدمات بڑھے ہیں، کیونکہ عمران خان نے فی الحال رہا نہیں ہونا. یہ والی گرمی ہے نا جو ہاڑ کہتے ہیں نا پنجابی میں سندھی میں، یہ ہاڑ عمران خان صاحب گزاریں گے جیل میں، اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ ان کا کیا کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.